اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روح کس نے قبض کی؟ مشہور ہے کہ جب حضرت سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت قریب ہوا تو اللہ جل جلالہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جاؤ اور بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر کے لاؤ۔ تو ملک الموت نے بہت عاجزانہ لہجے میں سیدہ کائنات کی روح قبض کرنے سے معذرت کر لی اور کہا کہ میری مجال و ہمت نہیں کہ میں جگر پارہ رسول کی روح قبض کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود حضرت فاطمہ کی روح اپنے دست قدرت سے قبض فرمائی۔ اس واقعے سے متعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت و احوال وفات میں معلوم کردہ اس مکالمے کا تذکرہ روایت مستندہ میں مذکور نہیں ہے، تاہم تفسیر روح البیان حقی میں ایک اشارہ بلا کسی سند و حوالہ مذکور ہے کہ تمام ارواح حیوانی کو حقیقت میں اللہ جل جلالہ ہی قبض کرتے ہیں اور ملک الموت و دیگر معاونین فرشتے اس امر باری تعالی میں واسطہ اور ذریعہ ہیں، اور بسا اوقات خداوند قدوس بلا کسی واسطے کے خود روح قبض فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت فاطمہ وغیرہ کے متعلق منقول ہے۔ تفسیر روح البیان۔ نیز یہ مکالمہ جو ملک الموت اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سوال میں ذکر کیا گیا ہے، عقل و نقل کے خلاف بھی ہے، کیونکہ فرشتے امر خداوندی میں جرا یا ٹال مٹول نہیں فرماتے اور نہ ہی حکم خداوندی کی خلاف ورزی فرماتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن کا ارشاد ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ خلاصہ یہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی روح بھی باذن خداوندی ملک الموت نے ہی قبض فرمائی ہے۔ اللہ کے یہاں فرشتوں کا ایک خاص نظام ہے جس میں موت کے سلسلے میں بڑے حضرت عزرائیل ہیں۔ ساری دنیا کی موت ان کے زیر انتظام مقدر کر دی گئی ہے، اور اس کام میں ان کے کچھ فرشتے معاون و مددگار بھی اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ چونکہ مستند روایات میں یہ واقعہ نہیں ہے، صرف تفسیر روح البیان میں بغیر سند کے لکھا ہے، اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ مذکورہ واقعہ بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔